ससुराल में मेरी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। सास-ससुर के ज़ुल्म, उसके साथ-साथ हस्बैंड भी साथ में नहीं। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ? जब मेरा भाई आया तो मैंने अपने भाई से बताया कि भाई मुझे इस तरह से ये लोग टॉर्चर करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मिलने ही नहीं दिया मेरे भाई से। बहुत मुश्किल से मैं पड़ोस में जाके अपने भाई से मिली। काफ़ी देर तक मैं रोती रही और फिर मैंने जाके अपने भाई से बताया कि भाई इस तरह से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? और अगर मैं घर वालों को बताती हूँ तो ये लोग और मुझे परेशान करते हैं और बहुत मारते-पीटते हैं। मेरे भाई ने कहा एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि नहीं तुम अपने साथ मत ले जाओ मुझे, वरना पता नहीं फिर क्या हो जाएगा और पापा भी परेशान हो जाएँगे। एक काम करो किसी तरह से तुम मम्मी और पापा को दोनों को साथ में भेज दो। नॉर्मल तौर पे ऐसे कह देना कि वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ चली जाऊँगी। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि मेरे मुँह पे मेरे ही सामने मेरी सास मेरी माँ को जब कोसा करती थी ना और गालियाँ देती थी तो बहुत दिल दुखता था। वो तो उनकी भाभी थी, अपने भाई को वो कभी कुछ नहीं कहती थी। बस एक ही मुँह से लफ्ज़ निकलता था कि इसकी माँ का ऐसा हो जाए और इसकी माँ इस दुनिया में इन्हें सबको तड़पता हुआ छोड़कर चली जाए। पता नहीं उनके 24 दाँतों की बददुआ थी या ये अल्लाह के यहाँ से हुक्म था, क्या था? मेरे भाई के 4 दिन के जाने के बाद में मेरे भाई को जाके 4 दिन हुए थे और मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। पता नहीं मेरा सदमा लिया उन्होंने या क्या क्योंकि मेरे भाई ने मेरे माँ-बाप के सामने सारी बातें बता दी और मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी परेशान हूँ। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी औलाद उससे दूर रहे, परेशान रहे। हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे हँसते-खेलते रहें। मेरे चेहरे पे जब उसने चोटों के निशान देखे और मैंने उसे बताया कि भाई इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, तो उसने शायद अम्मी के सामने ये सारी बातें रख दी और इस तरह से ज़िंदगी बद से बदतर और हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि उनका जो कोसना था ना, वो मेरी अम्मी पे से खाली नहीं गया। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और मेरे दिल से भी बाद में फिर यही बद्दुआ निकलती थी कि तुमने मेरी माँ मुझसे जुदा कर दी, तुम भी अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ कर जाओ क्योंकि मेरी 2 बहनें अभी कुँवारी थीं। मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी और घर के अंदर कोई बड़ा भी नहीं था, मैं भी यहाँ आज आई हुई थी। मेरे दिल से भी यही बद्दुआ निकलती थी कि जैसे तुमने मेरी माँ को इस दुनिया से वक़्त से पहले भिजवा दिया। देखो, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे दिल को तो यही लगता था कि इनकी वजह से मेरी अम्मी का ऐसे-ऐसे हो गया, मेरी अम्मी का इंतकाल इनकी वजह से ही हुआ है। मैं बहुत परेशान थी और मैं 1 महीना 10 दिन तक अपनी अम्मी के लिए वहीं पर रुकी रही। जब अम्मी की नियाज़ हो गई फिर उसके बाद मैं घर आई। आने के बाद कुछ ही दिन के बाद मतलब 2 या 3 दिन के बाद मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। और ये दोनों चीज़ें ऐसी आगे-पीछे हुईं कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुम ही मेरी अम्मी को बोला करती थी, जबकि मैंने उनके सामने कभी कुछ नहीं कहा। और फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ कब तक रहूँगी। 8-10 दिन गुज़रे जब उन्होंने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया, खाना नहीं देते थे, बहुत बोला करते थे। तो मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई। अब तो अम्मी के घर पे कोई भी नहीं था, बस अब 2 बहनें, मेरे पापा और मैं। अम्मी ना होने से मुझे ऐसा लगता था कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैंने अपने अब्बू से कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं जाऊँगी, आप मेरा खुलासा करा दें। तो मेरे हस्बैंड के पास जब ये खबर पहुँची तो उसने साफ़ कह दिया कि मैं खुलासा नहीं दूँगा क्योंकि अगर मैं खुलासा खुद से देता हूँ तुम्हें, तो मुझे देने पड़ेंगे पैसे और अगर तुम माँगोगी तो मेरे अंदर कमियाँ निकालेंगे लोग, तो इसलिए मैं खुलासा तो नहीं दूँगा। ऐसे ही तुम्हें रहना होगा अपने घर पे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। ये कैसे किस तरह के लोग हो गए थे, कैसे रिश्ते बदल गए थे, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। अल्लाह ने इसी बीच मुझे एक बेटी से भी नवाज़ दिया। बच्चे होने के बाद कहते हैं माँ-बाप का जो रुख होता है बदल जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का रुख मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आया। उन्हें तो दूसरी शादी करनी थी, मेरे होते सिवाते मुझे तलाक ना दिए हुए भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और कहा कि आदमियों को 4 निकाह जायज़ है।
میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نکاح میں ہوں ان کے، تو میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، کہیں بیٹھ بھی نہیں سکتی، اور مجھے تو آدمی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ خیر میں ابو کے گھر پہ رہ رہی تھی، اپنے پاپا کے یہاں پر ہی، اور بس مجھے جب پتہ چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے خبر کہلائی کہ اگر تم آنا چاہتی ہو تو تم بھی آ کے رہ سکتی ہو۔ میں تو اس گھر کی طرف کبھی رخ بھی نہ کروں اپنا، اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے دوسرا نکاح کر لیا، اگر تم چاہتی ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ تو اتنی گئی گزری تو میں تھی نہیں کہ میں چلی جاتی۔ میں اپنی بچی کے ساتھ اپنی امی کے گھر رہی، جیسے بھی ہم سے گزر بسر ہو رہی تھی کر رہے تھے، میرے بہنوں کی بھی مجھے شادی کرنی تھی۔ پھر میں نے اپنے پاپا سے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، میں زندگی ایسے ہی گزار دوں گی، لیکن میرے پاپا نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، تم کچھ کرو۔ پھر میں نے پارلر کا کام سیکھا، پارلر کے پاس میں ہی ایک پارلر کا دکان تھی، کورس ہوتا تھا وہاں پر، تو میرے ابو نے پیسے لگائے اور میں نے پارلر کا کام سیکھا، کیونکہ میں پڑھی لکھی تو تھی نہیں، اسی لیے میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی بچی کی پرورش کری، ان کے ہاتھ سے کبھی کوئی خیر خبر پھر نہیں آئی۔ انہوں نے مجھے مرو میں داخل کر دیا، نہ ہی مجھے چھوڑا اور نہ ہی مجھے خلاصہ دیا اور نہ ہی اپنایا۔ یہ زندگی کا ایک ایسا سبق تھا اپنوں میں شادی کرنے کا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے جیسے تیسے اپنے بچی کو پرورش کری، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، لون وغیرہ لیا اور پھر اپنا ایک چھوٹا سا بوٹیک کھولا، جہاں پر میں نے سلائی کے ساتھ ساتھ پارلر کا بھی کھول کے رکھا۔ اور پھر مجھے نا سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں سیکھا کرتی تھی، کپڑے اچھے سی لیا کرتی تھی۔ پھر میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے اچھے ڈیزائن والے کپڑے سیے، تاکہ لیڈی سے میرے پاس جب پارلر کے کام کے لیے آئے تو سوٹ وغیرہ بھی مجھے دے کر جائے۔ اپنے بل پہ اپنی بچی کو پال کے دکھایا۔ ایسے آدمی سے تو بے آدمی کی عورت ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ میں ان کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہاں، شادی شدہ ہو کر بھی میں کنواری رہ گئی۔ میری زندگی تو انہوں نے برباد کر دی، لیکن خوش وہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان کی دوسری شادی ہونے کے بعد ان کے ہاں اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ انہوں نے میری گود سنی کرنے کی کوشش کری، اللہ نے انہیں بھی اولاد سے نوازا نہیں۔ کئی بار وہ آئے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دے دو، کیونکہ تم کیسے پالو گی؟ میں نے کہا جب میں پیدا کر سکتی ہوں تو پالنے والا تو اللہ ہے، اللہ ہی پلوائے گا۔ اور میں نے اپنی بچی کو اپنے بل پہ پالا، اس کی پڑھائی کرائی، گریجویشن پوری کرائی، ساتھ ساتھ میں نے اسے کورس کرایا تاکہ وہ میری طرح نہ رہ سکے، تاکہ وہ سماج کے اندر اگر اللہ نہ کرے کبھی اسے کوئی وقت پڑے نا تو وہ میری طرح نہ رہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے اس کی زندگی میں، لیکن پھر بھی مائیں یہ اگر سوچ کے چلے نا تو صحیح رہتا ہے۔ میں نے جتنی پریشانیاں اٹھائیں، جتنی ٹھوکریں کھائیں زندگی میں، اوپر والا کسی کو نہ دے۔ تو یہ میری کہانی تھی، آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے۔ میں بھی اپنی کہانی ان کی زبانی سنوں گی، کیونکہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ میری کہانی کو شیئر کر سکتی ہیں، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتی، نہ میرے پاس میں یہ چینل وغیرہ ہے، نہ ہی مجھ سے یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن زندگی میں یہ تھا کہ اتنا سنگھرش کرنے کے بعد بھی آج تلک کسی نے کمر پہ تھپ تھپایا نہیں۔ دیکھتے ہیں آج آڈینس مجھے کیا کہتی ہے، شاید کچھ اچھے کہیں گے اور کچھ برے بھی کہیں گے، لیکن یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ یہ کہانی مجھے بھیجی گئی تھی بھوپال سے، اور ان کا نام ہے ترنم، اور میں ان کو شاباشی دوں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک اچھی طریقے سے اچھے موڑ پہ لے جا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرا، اور اپنی بچی کے ساتھ عزت آبرو کی زندگی جی رہی ہیں۔ تو ترنم، آپ بہت اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی آگے کامیاب کرے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد اچھے عہدے پہ بھی جائیں گی، اور آپ کی بچی کا نیک نصیب کرے۔ اور آپ نے بہت اچھا کرا اپنی بچی کو کورس وغیرہ کرا کر کے، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا اسی طرح سے پرورش بھی کرے اور کورس بھی کرائے۔ اب میں آپ سے ایک خاص بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ کچھ ٹائم سے میرے چینل کے اوپر سے میری ویڈیوز اٹھائی جا رہی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کتنی محنت کرتی ہوں، اور میں نے اپنے چینل کو چیک کرا تھا، تو اس کے اندر میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے تو شارٹ ویڈیو اٹھائی ہے میری،
اور بہت ساروں نے میری لانگ ویڈیو بھی اٹھائی ہیں، اسٹوری والی زیادہ تر اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے میں نہیں چاہتی کہ کسی کا چینل خراب ہو۔ اگر میں نے یہاں پر سے آپ لوگوں کو اسٹرائک دیا تو آپ کا چینل چلا جائے گا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل پہ سے ویڈیوز نہ اٹھائیں۔ میں نے آپ کا نام ابھی بھی نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کو لوگ کچھ بھی کامنٹس کریں، کیونکہ مجھے تو آتے ہیں کامنٹس بہت سارے، لیکن میں سوچتی ہوں چلو جانے دو، 4-5 میں ایک کامنٹس ایسا بھی صحیح، لیکن آپ لوگ پلیز میرے ویڈیوز نہ اٹھائیں۔ اس ویڈیو کے بعد میں پھر بعد میں بھی میں چیک کروں گی اپنے چینل کو، اور یہ سارے کام میری بیٹی کرتی ہے اور اسی نے مجھے بتایا، اور پھر اس نے ہی دکھایا کہ دیکھیے ہماری ویڈیوز اٹھائی جا رہی ہے۔ میرے چینل کا نام آپ سب کو پتہ ہے، یہ میرا اوریجنل چینل ہے، اور جو میرے نام سے فیک چینل بنائے گئے ہیں اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ڈل چکی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں وہ چینل ٹکرائیں تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ویسے تو میں نے یہاں پر سے دیکھ لیا ہے جتنے بھی لوگوں نے میری ویڈیو اٹھائی ہے، تو میں آپ لوگوں سے پھر کہوں گی کہ میں اسٹرائک دے دوں گی، اور میں جلدی جلدی اگر اسٹرائک دوں گی تو آپ کا چینل خراب ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی محنت کریں، اپنا کانٹینٹ دکھائیے۔ چلیے پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔